صبح کے 8 بج رہے تھے۔ انابیہ کی آنکھ آج جلدی کھل گئی تھی۔ وہ لان میں کھڑی پودوں کو پانی دے رہی تھی، تبھی اسے لاؤنج سے فون کی رنگ سنائی دی۔ تائی جان وہیں ہوں گی، کال اٹھا ہی لیں گی، اس نے لاپرواہی سے کہا، مگر جب بار بار رنگ ہونے کے بعد بھی کسی نے فون نہ اٹھایا تو وہ دوڑ کر لاؤنج میں آئی۔ نمبر دیکھتے اس کی آسان قطع ہوئے۔ یہ ایان کی کال تھی۔ ایان کی کال اس وقت؟ اسے شدید حیرت ہوئی۔ اس نے فون کان سے لگا دیا۔ دوسری طرف سے اس کی بھاری گھمبیر آواز انابیہ کو اپنے دل کے آر پار ہوتی محسوس ہوئی۔ ہیلو ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ شاید سگنلز کم آ رہے تھے، اس وجہ سے وہ چلا رہا تھا۔ جی؟ انابیہ کو اپنی آواز بند ہوتی محسوس ہوئی۔ امی، میں ایئرپورٹ پہنچ چکا ہوں، میں راستے میں ہوں، گھر پہنچ رہا ہوں۔ یہ سنتے ہی انابیہ کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر گرتے گرتے بجا۔ انابیہ، اس نے بے اختیار اپنے دل کو تھاما۔ دل تھا کہ زور زور سے دھڑک کر سینے سے باہر آنے کے لیے بےتاب تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ ہوش میں آئی اور تیزی سے دوڑتی تائی امی کے کمرے میں دستک دی۔ تائی امی، جلدی دروازہ کھولیں۔ تائی امی، جو فجر میں اٹھنے کے بعد تھوڑی دیر آرام کی غرض سے لیٹی تھی، اس اچانک ہڑبڑی پر دروازہ کھولا تو سامنے انابیہ گہری گہری سانسیں لیتی انہیں دیکھ کر مسکرائی تھی۔ انابیہ، سب خیریت تو ہے نا؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیوں چلا رہی ہو صبح صبح؟ وہ تھوڑی سی خفا ہوئی۔ تائی امی بات ہی ایسی ہے۔ وہ انہیں تمام گھر گول گول گھومنے لگی۔ کیا بات ہے انابیہ؟ چھوڑو، مجھے چکر آ رہے ہیں۔ انابیہ نے لے کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ آپ کے بیٹے ایان کی کال آئی تھی۔ تائی امی نے اپنے آئی برو سکیڑ کر اسے دیکھا۔ وہ تھوڑی دیر میں گھر آ رہی ہیں۔ تائی امی نے انابیہ کو یوں دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ تم پاگل ہو کیا؟ وہ سویڈن میں رہتا ہے، پچھلے کئی سالوں سے بلا رہی ہوں، نہیں آ رہا؟ تم مذاق کر رہی ہو نا میرے ساتھ؟ تائی امی نے منہ بسر کر ممکن بات کی۔ ممکن ہوتے دیکھا تو انابیہ کو جھڑک دیا۔ ارے نہیں، سچ تائی امی، وہ یہیں پاکستان میں 20 منٹ کے اندر وہ یہاں پہنچ جائیں گے۔ تائی امی اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ وہ یہاں آ رہا ہے؟ ایان کے یہاں آنے پر انہیں جو خوشی ہوئی تھی وہ بیان نہیں کی جا سکتی تھی۔ انابیہ کے چہرے پر شرم آمیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ جی، اب آپ جلدی سے تیاری کریں اپنے لاڈلے کے لیے۔ وہ انہیں وہیں حیران پریشان چھوڑ کر اپنے کمرے میں آئی۔ اس نے الماری کا دروازہ کھولا اور اپنا سب سے بہترین سوٹ نکالا۔ آج تو اس دشمن جاں کے ہوش اڑا کر رہوں گی۔ اس نے جلدی سے شاور لیا، اپنے گیلے بالوں کو کندھے پر کھلا چھوڑا اور خوبصورت سا آسمانی رنگ کا لباس زیب تن کرتے ہوئے ہلکا سا میک اپ کر لیا۔ بال خشک ہوئے تو اس نے انہیں پونی میں باندھ لیا اور دوپٹہ گلے میں لیے وہ کچن میں آئی تھی۔ صرف خود کو تھوڑی نہ سنوارنا ہے، مغرور انسان کی پیٹ پوجا کا بھی تو سوچنا ہے۔ سویڈن میں رہ کر بڑے بڑے کھانے کھائے ہوں گے۔ وہ بڑبڑائی ہوئی کچن میں تیزی سے ہاتھ چلانے لگی۔ اس نے پاؤ کی تیاری شروع کر دی تھی، پلاؤ کی بھی۔ فریزر میں رکھا بوائل گوشت اٹھا کر اس نے کڑھائی کے لیے چولہے پر چڑھا دیا تھا۔ میٹھے میں اس نے کھیر بنانے کا سوچا تھا۔ ملازم کو اس نے باہر دوڑایا تھا تاکہ وہ دودھ لے کر آئے، تاکہ وہ دودھ کو بھی چولہے پر چڑھا دے۔ اس کی ایکسائٹمنٹ اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی۔ کیسا ہو گیا ہوگا؟ بہت عرصہ ہو گیا اسے دیکھے۔ روبرو ویڈیو کال کرتا ہے جو سامنے جانے سے شرم آتی ہے، اور اب نہ جانے کیسا دکھائی دیتا ہے۔ وہ خود سے بڑبڑاتی کچن میں سبزیاں کاٹ رہی تھی اور دیگچی میں چمچ ہلانے لگی۔ جیسے جیسے گھڑی کی سوئیاں آگے بڑھتی گئیں، ویسے ویسے اس کا انتظار لمبا ہوتا گیا۔ 10 بج گئے اور ابھی تک ایان کا کوئی پتہ نہیں۔ وہ بالکنی میں آ کر نیچے جھک کر دیکھنے لگی، تبھی اسے پورچ میں گاڑی داخل ہوتی دکھائی دی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکا۔ وہ تیزی سے پلٹ کر سیڑھیاں اترتے بیرونی دروازے کے پاس آئی جہاں وہ تائی اماں سے مل رہا تھا۔ تائی جان نے اسے کافی دیر گلے سے لگایا تھا اور تائی جان اس کی بلائی لے رہی تھی۔ نہ جانے کیوں انابیہ کے قدم وہیں جم گئے۔ وہ کچن کے دروازے پہ کھڑی دور سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ آگے جانے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ وہ اب صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ سچ میں حالت تو دیکھیں اس شہر کی، پورے 2 گھنٹے لگ گئے، مجھے ٹریفک میں جوڑ دکھ رہا ہے یہاں آتے۔ یہ شہر ایسے استقبال کرے گا کبھی سوچا نہ تھا۔ رونت سے کہتا اس نے اپنا بیگ ایک طرف رکھا اور بلیک کافی کا آرڈر دیا۔ امی پلیز 1 عدد بلیک کافی بنا کر دیں، سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ یہ سنتے ہی انابیہ جھٹ سے اندر آئی اور بلیک کافی بنانے لگی۔ اس سے برابر اس کی آواز کچن تک آ رہی تھی۔ امی پلیز ابھی کسی کو کچھ بھی مت کہیں، میں کسی سے نہیں ملوں گا، آرام کروں گا، اس کے بعد بے شک آپ سب کو بلوا لینا۔ وہ ناگواری سے کہتا اپنا بیگ کندھے پر لٹکائے اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔ آپ نے میرا کمرہ تو صاف کروا دیا ہے نا؟ تائی امی مسکرائی تھی۔ ہاں میر جان، عنایت نے سب کچھ صاف کروا دیا تھا، یہاں تک کہ کھانا بھی اسی نے ہی بنایا ہے۔ ایان نے ان کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے آگے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ کھڑوس کہیں کا، 1 منٹ کے لیے بھی اسے میرا خیال نہیں آیا۔ نہ اس نے یہ پوچھا کہ انابیہ کہاں ہے، کتنا کوئی بدتمیز انسان ہے۔ وہ بڑبڑاتی بھی برتن پٹک رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ انسان اتنا بھی بے مروت نہ ہو کہ اسے اپنی منکوہہ کا خیال تک نہ آئے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گر پڑے تھے۔
انابیہ بیٹا ایک بلیک کافی ایان کے کمرے میں بھجوا دو۔ تائی امی نے جیسے کچن سے جھانکا تو اس نے اپنے آنسو سرائٹ سے صاف کیے۔ جی بہتر، وہ کہہ کر کپ ٹرے میں سجانے لگی اور اپنا دوپٹہ سلیقے سے سر پر جمائے لرزتے ہوئے قدموں سے اس کے کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا اور واش روم سے پانی گرنے کی آوازیں آ رہی تھی، شاید وہ شاور لے رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اندر داخل ہوئی اور بلیک کافی کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ وہ جیسے ہی مڑنے لگی تو واش روم کا دروازہ کھلا۔ ارے اتنی جلدی بلیک کافی آ گئی؟ انابیہ نے مڑ کر دیکھا، وہ اپنے گیلے بالوں کو تولیے سے صاف کر رہا تھا اور اس نے بات روب پہنا ہوا تھا۔ کون ہو تم؟ نئی ملازمہ لگ رہی ہو، اتنی جلدی یہاں کی ملازمہ بلیک کافی بھی بنانا سیکھ گئی ہے، واہ، امی نے تو بہت ترقی کر لی ہے۔ وہ انابیہ کے وجود کو کرچی کرچی کرتا اپنی دھن میں مگن بولتا چلا جا رہا تھا۔ انابیہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکا، وہ بغیر کچھ کہے باہر نکلی۔ اس نے ایک نظر پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ کافی کا کپ اٹھائے لبوں سے لگاتے ہوئے اپنے منہ کا زاویہ بگاڑ چکا تھا۔ او ہیلو، اندر آنا ذرا۔ انابیہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی بات سنی اور اندر داخل ہوئی۔ تم نے بلیک کافی میں چینی ڈال دی ہے؟ وہ غصے سے دھاڑا۔ انابیہ کے ہونٹ لرزے۔ سوری، مجھے نہیں پتا تھا۔ اس کے منہ سے الفاظ نکلنے سے انکاری ہو گئے۔ یہ کیا منہ لگا کے رکھی ہے؟ چھوٹی بچی ہوگا، اتنا بھی نہیں پتا کہ میں چینی کے بغیر بلیک کافی پیتا ہوں؟ جاؤ اسے سنک میں بہا دو اور دوسری کافی بنا کر لاؤ۔ انابیہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا ایان نے اسے نہیں پہچانا تھا؟ وہ حکم صادر کرتا وہیں سائڈ ٹیبل پر اپنے مگ کو پٹک کر آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے بال سنوانے لگا۔ اب کھڑی کھڑی میری شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ اٹھاؤ کپ اور دوسری کافی لے کر آؤ۔ نان سینس۔ انابیہ کے دل کو ایک دھکا سا لگا، وہ اسے پہچان ہی نہیں پایا تھا۔ اسے اس گھر کی ملازمہ سمجھ رہا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر زار و قطار رو پڑے۔ وہ اپنا سر جھکا کر آگے بڑھی اور کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے کپ تھاما۔ دل اس قدر شدید انداز میں دھڑکا کہ وہی کافی کا کپ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا۔ ایان نے اسے شیشے کے عقب سے خون خوار نگاہوں سے گھورا۔ اوفو، امی بھی پتہ نہیں کس کو رکھ دیا ہے۔ تم جاؤ یار، صفیہ آنٹی کو بلا کر لاؤ، وہ یہی صفائی بھی کر دیں گی اور بلیک کافی بھی بنا دیں گی۔ ڈونٹ سیس ایڈیٹ۔ وہ اسے القابات سے نوازتا الماری سے کپڑے نکالنے لگا اور انابیہ اپنی ہچکیوں کو روکتی منہ پر ہاتھ رکھ کر تیزی سے دوڑتی باہر نکل گئی تھی۔ اب اسے کیا ہوا ہے؟ کیا ڈرامہ کوئی لگتی ہے؟ اتنا بھی کیا کہہ دیا میں نے؟ ایان نے اپنے کندھے اچکائے اور واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے انجانے میں انابیہ کا دل ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، اور وہ لڑکی کوئی ملازمہ نہیں بلکہ اس کی اپنی منکوہہ تھی جسے وہ پہچانے سے انکاری تھا، یا شاید وہ جان بوجھ کر اس کا دل توڑا تھا۔ یہ تو اب وقت ہی بتانے والا تھا۔ انابیہ نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ ادھر دوپہر کے 12 بجتے ہی تائی جان نے ایان کے کمرے کے دروازے پر دستک دی تھی۔ وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ ایان بیٹا اٹھ جاؤ، کھانے کا ٹائم ہو گیا، پھر بے شک دوبارہ سو جانا، لیکن کھانا وقت پر کھانا چاہیے۔ انہیں اپنے بیٹے کی فکر ہوئی۔ ایان نے ایک بھرپور انگڑائی لی تھی۔ پاکستانی کھانا کھانے کے لیے تو میں آل ٹائم تیار ہوں، قسم سے وہاں کھانوں کو بہت مس کرتا تھا۔ اس نے اٹھ کر اپنے پاؤں میں چپل ڈالی، ہاتھ منہ دھویا اور باہر آ گیا۔ کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ لنچ سرو کیا جا چکا تھا۔ تایا جان، ایان اور دادا جان وہیں بیٹھے ایک ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ تبھی تائی جان کو انابیہ کی کمی محسوس ہوئی۔ انہوں نے ملازمہ صفیہ آنٹی کو اپنے پاس بلایا۔ انابیہ کو بھی بلا کر لائیے، وہ کہاں چلی گئی ہے؟ کھانا اسی نے بنایا ہے اور کھانا نہیں کھا رہی۔ ایان نے چونک کر یہ بات سنی مگر سوال نہ کیا۔ وہ کھانے سے بھرپور انصاف کر رہا تھا۔ جی بیگم صاحبہ، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ انہیں ڈسٹرب نہ کیا جائے، ان کے سر میں کافی درد ہے۔ اچھا؟ تائی جان حیران ہوئی اور انہوں نے دادا جان کی طرف دیکھا۔ دادا جان نے اپنے کندھے اچکائے۔ بچی صبح سے کام میں لگی ہوئی ہے، تھک گئی ہوگی۔ تایا جان نے اپنی بھتیجے کی طرف داری کی تھی۔ ایان کے چہرے کی تاثرات بتا رہے کہ اسے ان سے ان تمام باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ویسے بیٹا، تم نے اب فیوچر کا کیا سوچا ہے؟ تایا جان نے داجی کے اشاروں پر وہ سوال کر ہی لیا تھا جس سے وہ بچنا چاہ رہا تھا۔ کیا مطلب بابا؟ ابھی تو آیا ہوں، پلیز تھوڑی دیر آرام تو کرنے دیں، تھوڑا ذہن کو سکون تو ملنے دیں، پھر فیوچر کا بھی سوچ لیں گے۔ لاپرواہی سے کہتا اپنی پلیٹ میں چاول نکالنے لگا۔ پھر بھی بیٹا، انسان کے سامنے اگر پورا پلان موجود ہو تو اس پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایان نے مسکرا کر ان کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں اچھی طرح سمجھ رہا ہوں آپ کون سے پلان کی بات کر رہی ہیں۔ ایان نے اپنے سر کو خم دیا۔ تو بیٹا اس میں برائی ہی کیا ہے؟ اب تم اچھے خاصے اس قابل ہو چکے ہو کہ اپنا گھر بسا سکو۔ ایان کو کھاتے اچھو لگا کیا؟ اور اس کو کھاتے کھاتے اچھو لگ گیا تھا۔ اس نے پانی کا گلاس لبوں سے لگایا۔ ویسے کہتے تو آپ ٹھیک ہی ہیں، میں ملواتا ہوں نا آپ کو روزی سے، میں نے اسے پسند کر لیا اور اسی سے شادی کروں گا۔ یہ بات میں آپ کو فون پر بتانا چاہتا تھا مگر مناسب نہ لگا، اس کے آدھے خاندان کا تعلق پاکستان سے، رشتہ دار بھی یہیں رہتے ہیں۔ رشتے کی بات چلائیے اور مجھے اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا سیف صاحب اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ کیا بکواس کر کے ہو تم؟ ہاں؟ ایان نے حیرت زدہ نگاہوں سے انہیں دیکھا۔
بابا کیا ہو گیا آپ کو؟ اس میں غلط کیا ہے؟ امی وہ تڑپ کر بولا۔ غلط کیا ہے؟ وہ چلائے۔ تمہیں یاد دلانا پڑے گا کہ تم پہلے سے نکاح شدہ ہو، بیوی ہے تمہاری ایک عدد۔ سیف صاحب نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا تو تائی جان کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ سیف آپ تو غصہ نہ کریں، بچہ ہے، میں اسے سمجھاؤں گی۔ ایان نے تلخی سے مسکراتے ہوئے اپنی ماں کو دیکھا۔ امی جان میں بچہ نہیں ہوں، میں اپنا اچھا برا خود سمجھ سکتا ہوں، اور کون سی بیوی کی بات کریں، کس نکاح کی حوالہ دے رہے ہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ لاپرواہی سے بولا تو داجی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ انابیہ تمہاری منکوحہ ہے؟ ایان نے سرخ ہوتی آنکھوں سے اپنا سر جھٹکا۔ داجی پلیز، وہ لڑکی جسے آپ لوگوں نے میرے سر پر تھوپا تھا، اس وقت میں بالکل ینگ تھا، یہی کوئی 14-15 سال کا، اور 14-15 سال کی لڑکی کو بھلا کیا ہی عقل ہوگی؟ ایک 10 سال کی لڑکی سے میں نے نکاح کے لیے حامی کیا بھر لی؟ آپ لوگ تو میرے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں۔ وہ نکاح وقتی تھا اور میں جلدی اسے چھٹکارا حاصل کر لوں گا۔ آپ لوگ تو اس نکاح کو میرے گلے کا توق بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ یہ سنتے ہی سیف صاحب نے خون خوار نگاہوں سے سمین بیگم کی طرف دیکھا۔ دیکھ رہی ہو تم اسے؟ کہ پاگل ہو گیا ہے، سویڈن میں رہ کر اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ سب کچھ میرا دیا ہوا ہے، جب میں تم سے یہ سب کچھ چھین لوں گا تو سڑک پر آ جاؤ گے۔ انہوں نے انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دینے والے انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے بابا، اگر آپ یہی چاہتے ہیں تو یہی صحیح، مگر میں اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ وہ جاہل اور گوار لڑکی جو گاؤں سے آئی تھی اور جسے زبردستی آپ لوگوں نے میری زندگی میں شامل کیا تھا، میں اسے اپنی زندگی کا ساتھی نہیں بناؤں گا۔ یہ میرا اٹل فیصلہ ہے، چاہے اس کے لیے مجھے ہر حد سے کیوں نہ گزرنا پڑ جانا پڑے، اور اگر زبردستی کی گئی تو میں سویڈن جا کر اسے طلاق دے دوں گا۔ اس کا خون جوش مارتا اسے غصے کی آخری حد تک پہنچا گیا تھا۔ اس کی آواز اپنے والد سے بھی بلند ہو گئی تھی۔ اپنے کمرے میں شور کی آواز سن کر سر درد کی ٹیبلٹ کے لیے کچن کی طرف جاتی انابیہ نے یہ ساری کڑوی باتیں اپنے دل کے اندر اتار لی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے قدم لڑکھڑائے تھے اور اس نے بے اختیار سیڑھیوں کے ہتھے کو تھام لیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو سیل رواں کی طرح بہنے لگے۔ اس قدر تلخی، نفرت، حقارت، وہ بھی آپ کے لہجے میں میرے لیے؟ اس نے ایان کو دل ہی دل میں مخاطب کیا اور سب کی نظروں سے بچتے بچاتے دروازہ اپنے کمرے بند ہو گئی تھی۔ کمرے میں آتے ہی اس نے کنڈی لگائی اور دروازے سے ٹیک لگا کر بری طرح سے روتے ہوئے وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ ایان صاحب، اگر آپ چاہتے کہ میں آپ کی زندگی سے چلی جاؤں تو میں دوبارہ کبھی پلٹ کر آپ کو نہیں دیکھوں گی۔ کافی دیر بعد جب اس کا غم ہلکا ہوا تو اس نے اپنے آنسو پوچھ ڈالے تھے۔ اب میں مزید آپ کے لیے نہیں روں گی، میں اس شادی پر لعنت بھیج چکی ہوں۔ اس نے اپنے کمزور دل کو مضبوط کر کے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ارادہ ظاہر کیا تھا۔ ایان کے فیصلے کے حوالے سے گھر کے تمام افراد اس سے ناراض تھے۔ وہ اس وقت لان میں بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ شام کے 7 بج رہے تھے، لان کی بتیاں جل اٹھی تھیں، موسم انتہائی خوشگوار تھا، مگر ایان کو گھر والوں کے رویے نے دکھی کر دیا تھا۔ عجیب زبردستی ہے، جس لڑکی کو بولنا تک نہیں آتا تھا، جسے کپڑے پہننے کا ڈھنگ نہیں تھا، جو گاؤں کی جاہل گوار ہے، اسے اپنی زندگی میں شامل کر لوں، ایسے کیسے یار؟ وہ یہاں سے وہاں بے چینی سے ٹہلتا سگریٹ کے دھوئیں فضا کی سپرد کر رہا تھا۔ تبھی لان کے پچھلی طرف سے شور ہوا تو وہ چند قدم چلتا آگے آیا۔ بارش شروع ہو چکی تھی، ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ 3-4 محلے کے بچے تھے جو فٹ بال کھیل رہے تھے۔ تبھی اس کی نظر لان کے دوسرے کونے پر پڑی، جہاں ایک انتہائی خوبصورت دوشی تھا، دوپٹے سے بے نیاز برستی بارش بھیگتی بچوں کے ساتھ فٹ بال کھیلنے میں مصروف تھی۔ ارے ارے راجا، یہاں سے نہیں، یہاں سے بال لاؤ، ورنہ فاؤل ہو جائے گا اور گول بھی نہیں ہوگا۔ وہ تیزی سے چلائی تو ایان اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر آگے آیا اور اگلے لمحے ساکت ہو گیا۔ وہ جو کوئی بھی تھی بے انتہا خوبصورت تھی، گہرے گھنے بال ریشمی آبشار کی مانند چمک رہے تھے، خوبصورت متناسب چہرہ اور گہری بھوری آنکھیں۔ ایان ٹکٹکی باندھے اسے ہی دیکھ کر رہ گیا۔ وہ خوبصورتی اس کے وجود کو ہلا کر رہ گئی تھی۔ واو، بیوٹیفل۔ وہ خوبصورتی کو پسند کرتا تھا اور خوبصورتی کا دل داد تھا۔ وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر آ گیا۔ تبھی لان میں بچوں کے ساتھ فٹ بال کھیلتی بھیگتی ہوئی انابیہ کی نگاہیں ایان کے چہرے پر پڑی، جو اسے ہی ٹکرا تھا۔ اسے بے ساختہ اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے غصے سے ایان کو دیکھا اور اپنا دوپٹہ اپنے گرد لپیٹ کر نفرت سے دیکھتی اندر بڑھ گئی تھی۔ ایان جیسے گہرے ہوش سے جاگا تھا۔ اوفو انکل، آپ بھی کیا کرتے ہیں، ہماری پیاری سی آپی کو ڈرا کر رکھ دیا۔ انابیہ آپی ہم سے ناراض ہو کر چلی گئیں، ویسے آپ کون ہیں؟ آپ کو پہلے تو کبھی نہیں دیکھا۔ 2 بچے آگے آئے اور انہوں نے ایان سے سوال کیا۔ ایان دنگ رہ گیا۔ کیا کہا تم نے، کون سی آپی؟ اس نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر بچوں سے پوچھا۔ انابیہ آپی، آپ کو ان کا نام نہیں پتا؟ انابیہ نام ہے ان کا، یہی تو رہتی ہیں آپ کے گھر میں۔ بچوں نے گویا اس کو یادداشت کو کوسا تھا۔ اچھا انابیہ ہے یہ؟ اس نے زیر لب دہرایا۔ یہ لڑکی اتنا بدل جائے گی میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ جب پاکستان سے سویڈن جا رہا تھا تب تو یہ بالکل چھوٹی سی بچی تھی، اور اب؟ اس کے لبوں پر خمار آلود مسکراہٹ ابھری۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا انابیہ کے کمرے کے پاس پہنچا اور دروازے پر دستک دی۔ انائے جو گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی، دستک پر اس کا دل دھڑک اٹھا۔ اس نے جیسے ہی نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو وہ دروازے میں استاذہ اپنے سینے پر بازو لپیٹے اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔
آپ کی ہمت کیسے ہوئی میری اجازت کے بغیر کمرے میں اندر آنے کی؟ وہ دبے دبے غصے سے چلائی۔ ایان اس کی بات نظر انداز کیے گہری معنی خیز مسکراہٹ چہرے پر سجائے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اندر داخل ہوا۔ میری ہمت تو اس سے بھی آگے کی ہے، چاہے تو مظاہرہ کر کے دکھاؤں آپ کو؟ وہ اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کرنے لگا۔ وہ سہم کر پیچھے ہٹی۔ دور ہو جائے مجھ سے، قریب آنے کی کوشش مت کیجیے گا، وہ انگلی اٹھا کر وارننگ دینے والے انداز میں بولی تو وہ ہنسا اور ہنستا ہی چلا گیا۔ میری جرت اس سے بھی زیادہ ہے محترمہ، کہاں چھپی ہوئی تھی؟ یہ گوہر نایاب اب تک میری آنکھوں کے سامنے کیوں نہ آ سکا؟ واللہ اتنی خوبصورتی تو میں نے سویڈن میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ انابیہ کے گال شرم سے سرخ ہو گئے۔ اپنی حد میں رہے، میرا آپ کا کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے کہ آپ اس قدر بے تکلف باتیں کر رہی ہیں۔ وہ رخ پھیر گئی تھی، دل کی دھڑکن حد سے سوا تھی۔ وہ چند قدم آگے آیا اور اس کے کان کے قریب جھکا۔ شاید آپ ہمارا رشتہ بھول گئی ہیں، چاہے تو آپ کو یاد دلا دوں۔ اس نے جیسے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے قریب کرنا چاہا، انابیہ تڑپ کر پیچھے ہٹی اور اس نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور دھکیلا۔ نکل جائے میرے کمرے سے، اس سے پہلے کہ میں شور مچاؤں۔ وہ رشتہ جسے آپ تھوڑی دیر پہلے اس قابل نہیں سمجھ رہے تھے کہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اب اچانک سے آپ مجھ پر اتنے مہربان ہو رہے ہیں تو مجھے یہ آپ کی مہربانی نہیں چاہیے، نکل جائیے یہاں سے۔ وہ ہچکیوں کے درمیان کہتی بری طرح رو رہی تھی۔ تو تم نے ساری باتیں سن لی تھی؟ وہ حیران ہوا۔ بالکل ساری باتیں سنی ہیں، اور اب میں اس رشتے سے انکار کرتی ہوں، مجھے طلاق دیجیے، مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی۔ یہ سنتے ہی ایان کا دماغ بھگ سے اڑا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ وہ آگے آئے تو وہ پیچھے ہٹی اور دیوار سے جا لگی۔ وہ بری طرح سہم گئی تھی۔ مجھ سے چلا کر بات مت کیجیے، اس نے دھیمے لہجے میں کہا تو ایان نے معنی خیزی سے اسے دیکھا اور اس نے اپنی انگلی اس کے چہرے پر پھیرنا چاہی کہ انابیہ نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ دور رہے مجھ سے، ہاتھ لگانے کی کوشش مت کیجیے گا، ورنہ کیا؟ ہاں؟ وہ اسی دیوار سے لگاتا اس کے دل کو دہلا گیا۔ تبھی انابیہ کی برداشت کی حد ختم ہوئی اور اس نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ وہ اس سب کے لیے تیار نہ تھا۔ ایان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ تمہاری اتنی ہمت! وہ غصے سے چلایا۔ تبھی انابیہ نے اسے پیچھے دھکیلا اور منہ پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے باہر نکل گئی تھی۔ ایان نے اسی وقت فیصلہ لیا تھا اور یہ فیصلہ ان دونوں کی زندگی میں ایک بوجھال لانے والا تھا۔ داجی، آپ نے پھر اپنی دوائی میں کوتاہی کی ہے نا؟ وہ ان کا پریشر ناپتی ہے۔ بڑھتا پریشر دیکھ کر انہیں محبت سے ڈپٹنے لگی۔ کیا کروں بیٹا، جب سے یہ لڑکا آیا اس نے میرا پریشر ہائی ہی کر دیا ہے۔ داجی نے غصے سے جھٹکا۔ انابیہ ایک دم چپ سی ہو گئی۔ داجی، میں اندر آ سکتا ہوں؟ آواز سن کر انابیہ کے پیر لڑکھڑائے۔ وہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ اندر آیا۔ داجی، میں آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے انابیہ کو ایک نظر تک نہ دیکھا اور نظریں چرا کر داجی کے چہرے پر جمائے رکھی۔ کیا بات ہے پرخوردار؟ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اس لڑکی سے شادی کرو جسے تم پسند کرتے ہو تو میں اس معاملے میں تمہارا کوئی ساتھ نہیں دے سکتا۔ میں بوڑھا تمہارا کیا ساتھ دوں گا؟ تمہارا باپ تمہارے اپنے خلاف ہے۔ انابیہ نے گرب سے آنکھیں میچی اپنی۔ داجی، دوائیاں وقت پر لے لیجیے گا۔ اس نے دادی کے ہاتھ پر دوائیاں رکھی اور باہر نکلنے لگی۔ داجی، میں انابیہ کے ساتھ اپنی رخصتی کرنا چاہتا ہوں۔ داجی ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ انابیہ وہیں پتھر کی ہو گئی۔ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ 2 دن کے اندر اندر اگر آپ میری رخصتی کروانے کے لیے تیار ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں سویڈن واپس لوٹ جاؤں گا۔ داجی کو اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا تھا۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ ان کی آواز میں خوشی جھلک رہی تھی۔ وہ کچھ بھی جواب دیے بغیر باہر نکل گیا۔ انابیہ وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ پر داجی، میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے آگے ایڈمیشن لیا ہے، میں یونیورسٹی جاؤں گی، اپنی پڑھائی جاری رکھوں گی، میں اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اسی لمحے تائی جان اندر داخل ہوئی۔ انہوں نے ایان کو غصے سے باہر نکلتے دیکھا تھا۔ اسے کیا ہو گیا؟ اس لڑکی کا منہ کیوں بن گیا ہے؟ وہ داجی کے پاس آئی تو داجی نے مسکراتے ہوئے انہیں مبارکباد دی۔ تمہیں بہت بہت مبارک ہو، تمہارا بیٹا انابیہ سے رخصتی کے لیے تیار ہے۔ انابیہ نے درد سے آنکھیں میچ کر نفی میں سر ہلایا۔ تائی جان کو یقین ہی نہ آیا تھا۔ تائی جان، پر میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، انابیہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو کر انکار کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ارے میری جان، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تائی جان نے اس کے انکار کو کوئی اہمیت نہ دیا اور اسے گلے لگا لیا۔ میاں بیوی کے درمیان ایسی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں۔ انابیہ نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ وہ اپنی تذلیل کیسے بھول سکتی تھی؟ اتنے سال جس کا انتظار کیا اس نے اسے چند لمحوں میں 2 ٹکے کا کر کے رکھ دیا تھا، اور اب تائی جان اسے سب بھولنے کا کہہ رہی تھی۔ وہ ایک دم سے پیچھے ہٹی اور آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ رات کے کھانے کے وقت ایان بالکل خاموش تھا۔ کیا خیال ہے 2 دن بعد نہ رکھ دی جائے رخصتی؟ صاحب صاحب نے اسے مخاطب کر کے پوچھا تو اس نے سر ہلا دیا۔ جیسا آپ لوگوں کو ٹھیک لگے۔ وہ آخری لقمہ لے کر کھڑا ہو گیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے کیا ہو گیا؟ کیا یہ شادی کر کے میری ذات بھر احسان کر رہا ہے؟ صاحب صاحب نے غصے سے اپنی زوجہ سے کہا تو انہوں نے گہری سانس بھری۔
آپ اس بات پر شکر منائیں کہ وہ اس نکاح کی اہمیت دے رہا ہے اور انابیہ کو اس کی اصل جگہ دینے کے لیے تیار ہے. ہمارے لیے تو یہی کافی ہے. کچن میں کھڑی انابیہ نے بمشکل اپنے آنسو روکے. کس قدر انسان ہے. سب کے لیے یہ کہنا ہے کہ وہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے. تو کیا میں اتنی گئی گزری ہوں کہ ایان میری ذات پر یہ احسان کر رہا ہے؟ اس کا دل کرچی کرچی ہو گیا اور اس ٹوٹے دل کی کرچیاں اسے اپنے پورے وجود میں چپتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں. انابیہ، انابیہ تم کہاں ہو؟ تائی جان اسے کچن میں کھڑے دیکھ کر اپنا سر پیٹ لیا تھا. چھوڑو یہ سارے کام، ملازمہ ہے نا تو تمہیں یہاں کھڑا ہو کر اپنا رنگ جلانے کی کیا ضرورت ہے؟ جاؤ، ایان باہر تمہارا انتظار کر رہا ہے. جلدی سے جا کر شادی کی شاپنگ کراؤ. انابیہ نے بے چینی سے لب کچلے. پر تائی جان مجھے کچھ نہیں لینا. تائی جان نے مصنوعی خفگی سے اسے دیکھا. کیسی باتیں کرتی ہو بیٹا؟ تم 2 دن بعد دلہن بنو گی اور تم کہہ رہی ہو مجھے کچھ نہیں چاہیے. میں تمہارا کوئی بہانہ نہیں سنوں گی، جلدی جاؤ. تبھی گاڑی کی ہارن کی آواز سنائی دی. دیکھو، اس بے صبر لڑکے کو ذرا بھی صبر نہیں ہے. جلدی جاؤ ورنہ یہ کہیں کسی اور کام سے نہ نکل جائے. انابیہ نے ایک بار پھر سے مانا کرنا چاہا مگر تائی جان نے اسے ہاتھ پکڑ کر اس کے کمرے کی طرف دھکیلا. وہ جلدی سے تیار ہوئی، اپنا بیگ کندھے پر لٹکایا اور مردہ دل کے ساتھ گاڑی کی طرف بڑھی. اس نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ایان کو سراسر نظر انداز کیا. وہ اسے ہی تک رہا تھا. وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی اور اس کا سوگوار حسن اس کے دل کے اندر اتر رہا تھا، مگر اس نے لب بھیج کر خاموشی اوڑے رکھی. تبھی انابیہ نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا. میں آپ کا شوفر نہیں ہوں، آپ آگے بیٹھ سکتی ہیں. ایان نے سرد تاثرات لیے عنایت سے کہا، مگر انابیہ نے اس کی بات نظر انداز کر کے پیچھے بیٹھنے کو ہی ترجیح دی. ایان کو سبکی کا احساس ہوا. کیا آپ بچپن سے اتنی ڈھیر ہیں یا ابھی ہو گئی ہیں؟ اس نے طنز کا تیر چلایا. انابیہ نے رخ پھیر کر کھڑکی سے باہر جھانکا. اسے ایان سے اس جملے کی توقع نہ تھی. گاڑی ایک شاندار شاپنگ مال کے سامنے رکی. ایان باہر نکلا مگر وہ گاڑی میں بیٹھی رہی. باہر نکلنے کا کشت کریں گی آپ؟ انابیہ نے چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھا. مجھے کچھ بھی نہیں خریدنا، آپ کو جو ٹھیک لگتا ہے وہ خرید لیں. وہ موبائل نکال کر لاپرواہی سے اسکرولنگ کرنے لگی. ایکسکیوز می. وہ اس کی کھڑکی کی طرف جھکا. میں تمہارا نوکر نہیں ہوں، تمہیں جو چاہیے تمہیں خود لینا ہوگا. وہ غصے سے کہتا آگے بڑھ گا. انابیہ چاروں نچار گاڑی سے باہر نکلی اور اس کے ساتھ چلنے لگی. البتہ ان دونوں کے درمیان کافی فاصلہ تھا. وہ ایک برائڈل شاپ کے باہر رکا. چوز کرو اپنا لہنگا. اس نے انابیہ کی طرف دیکھا. مجھے نہیں چوز کرنا. وہ بچوں کی طرح ضد کرنے لگی. کم آن، میں یہاں تمہارے نخرے اٹھانے نہیں لایا. مگر انابیہ نے ڈھیل بن کر حد کر دی تھی. تبھی سیلز گرل آگے بڑھی. آپ کو کیا چاہیے مجھے بتائیں، میں آپ کو دکھاتی ہوں. ایان نے ایک نظر اسے دیکھا. ان پر مہرون رنگ بہت اچھا لگے گا، آپ مجھے مہرون رنگ میں کچھ دکھا دیں. انابیہ کا دل دھڑکا. اس کی پلکیں بھاری ہونے لگی. اس نے اپنی نظر جھکا لی. یہ کیسا رہے گا؟ اس نے ایک مہرون لہنگا اٹھا کر انابیہ کو دکھایا. اچھا نہیں ہے. اس نے اپنا فیصلہ سنایا. ایان نے ایک اور لہنگا اس کے آگے لہرایا. بالکل فضول ہے. ایان نے صبر کا گھونٹ بھرا اور سارے لہنگے وہیں رکھ دیے. مسئلہ مجھ میں ہے یا ان لہنگوں میں؟ وہ غصے سے بولا. آپ بالکل ٹھیک سمجھے ہیں، مسئلہ آپ میں ہے اور مجھے آپ کی پسند کا لہنگا ہرگز نہیں پہننا. ایان چند لمحے اسے دیکھتا ہی رہ گیا. کیوں ضد کری ہو؟ کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ انابیہ اداسی سے مسکرائی. سیلز گرلز انہیں ہی دیکھ رہی تھی. کیا آپ 2 منٹ میں ہمیں اکیلا چھوڑ سکتی ہیں؟ سیلز گرل فوراً باہر نکلی. یہاں تماشا کھڑا مت کرو، سمجھی تم؟ انابیہ نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے. میں آپ کے ساتھ اپنی مرضی سے نہیں آئی تھی، اب بھگتے مجھے. وہ رخ پھیر گئی. ایان نے گہرا سانس بھرا، گویا وہ اپنے غصے کو قابو کرنے کی کوشش کرنے لگا ہو. اس نے سیلز گرل کو اشارہ کیا. یہ میرون لہنگا پیک کر دیں. انابیہ نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھا. مگر یہ مجھے پسند نہیں ہے. اس نے اپنے احتجاج کیا. اٹس اوکے، بہت سی چیزیں ہمیں ناپسند ہوتی ہیں مگر ہمیں ان کے ساتھ گزارا کرنا ہی ہوتا ہے. وہ انابیہ کے منہ پر زوردار تماچا مار کر باہر نکل چکا تھا. انابیہ وہیں کھڑی رہ گئی. آنکھیں نم ہونے لگی مگر اس نے پل کے چھپک چھپک کر اپنی آنکھوں کی نمی کو چھپایا تھا. اگر اتنی ہی زبردستی آپ کی زندگی میں شامل کی گئی ہوں تو چھوڑ کیوں نہیں دیتے مجھے؟ وہ دل ہی دل میں چلائی تھی مگر اس کی آواز دل میں ہی کہیں دبی رہ گئی اور اسے الفاظ نہ مل سکے. وہ دن آ گیا تھا جب وہ ایان کی دلہن بنی اس کے پہلو میں بٹھائی گئی. وہ سرخ عروسی لباس میں بے حد پیاری لگ رہی تھی. مہمانوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی. اس نے اپنے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائی. ایان بھی ہنس ہنس کر سب سے مل رہا تھا. تھوڑی دیر بعد کھانا لگایا گیا اور رخصتی کا اعلان ہوا. تم رو کیوں رہی ہو بیٹا؟ تم تو اسی گھر میں میرے پاس رہو گی نا؟ اس کے آنسو بہنے لگے تو تائی جان نے اسے گلے سے لگایا. ڈرامہ کوئی نہیں امی، آپ کی بہو بھی ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں ہی تو جانا ہے بس. ایان کی کڑی ہوئی باتیں سن کر انابیہ کا دل لرزا.
چلو بیٹا اب دلہن تھک گئی ہوگی، اسے کمرے میں پہنچا دیتے ہیں۔ تائی جان نے اپنی بہن کی بیٹی سے کہا تو وہ اسے ایان کی کمرے تک چھوڑنے آئی تھی۔ انابیہ نے کمرے میں قدم رکھا تو موم بتیاں اور گلاب کی بھینی بھینی خوشبو نے اس کا استقبال کیا۔ کمرے کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، ماحول خوابناک سا تھا۔ اس نے دھیرے دھیرے اندر قدم رکھا اور آئینے میں خود کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر خوشی کا نام کوئی شائبہ تک نہ تھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور اپنے کپڑے الماری سے نکال کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ امی میں بھی بہت تھک گیا ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں۔ کافی دیر بعد ایان نے اپنی امی سے کہا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھلا تو کمرے کے اندر کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ تم نے کپڑے تبدیل کر دیے؟ وہ غصے میں بڑھا۔ انابی نے تن سے اسے دیکھا۔ مجھے کپڑے بدلنے نہیں چاہیے، آپ نے کیا امید لگائی تھی کہ میں دلہن بنی سر جھکائے آپ کے انتظار میں بیٹھی رہوں گی؟ ایان کے دل کو دھکا سا لگا۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ آج ہماری شادی کی پہلی رات ہے۔ وہ صدمے سے چور صوفے پر بیٹھا۔ انابیہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ انابیہ نے اداسی سے مسکرا کر اسے دیکھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ تو پھر یہ سب کیا ہے؟ وہ دبے دبے غصے سے چلایا۔ کچھ بھی تو نہیں، ویسے بھی کل انٹری ٹیسٹ ہے، میں اس کی تیاری کر رہی ہوں۔ وہ کتابیں سمیٹ کر باہر جانے لگی، تبھی ایان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم اپنے آپ کو کوئی بہت توپ قسم کی چیز سمجھتی ہو کیا؟ وہ اس کی خوبصورت سراپے پر نگاہیں جمائے بولا تو انابیہ نے مسکرا کر اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ میں اپنے بارے میں ایسی کوئی غلط فہمی نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ ایان نے اپنی زندگی کی حسین رات کو اس طرح برباد ہوتے دیکھا گیا۔ وہ اس کے پیچھے کمرے میں آیا۔ تو میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہر چیز کو تہس نہس کر دے۔ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، جو کچھ کیا ہے آپ نے خود اپنے ہاتھ سے کیا ہے۔ وہ کتاب کھول کر اسے بری طرح نظر انداز کیے پڑھائی کرنے لگی۔ آخر چاہتی کیا ہو تم؟ اس نے کتاب بند کر کے ایک سائڈ پر رکھی اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ سکون۔ فی الحال اس وقت میں سکون چاہتی ہوں، جو آپ کی موجودگی کی وجہ سے رخصت ہو رہا ہے۔ ایان ایک دم سے خاموش ہو گیا۔ اتنی نفرت کیوں ہے مجھ سے؟ انابیہ چند لمحے اس کی پھتریلی نگاہوں کو دیکھتی رہی اور خاموشی سے اپنا رخ پھیر لیا۔ جواب دو، مجھے جواب چاہیے۔ کہیں تم کسی اور کو پسند تو نہیں کرتی تھی اور میں زبردستی زندگی میں شامل ہو گیا؟ انابیہ نے بے اختیار اپنی آنکھیں میچی۔ بس کر دیں آپ، خدا کا واسطہ ہے بس کر دیں، میں اب مزید آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی اور ایان ہارے ہوئے جواری کی طرح واپس اپنے سجے ہوئے کمرے میں آیا تھا، جہاں کے خوبصورت پھول اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ وہ جل بھن کر رہ گیا تھا۔ اگلی صبح اس کی آنکھ کھلی اور اس نے مندی مندی آنکھوں سے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف دیکھا تو ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ انابیہ لمبے بالوں کو اپنی پشت پر پھیلائے گہری سوچ میں گم تھی۔ تم یہاں کب آئی؟ وہ کوہنی کے بل بیڈ پر لیٹا اس کے بھرپور سراپے کو اپنی نظروں کے حصار میں لیے پوچھ بیٹھا تھا۔ انابیہ گہری سوچ سے جاگی۔ ابھی آئی ہوں۔ اس نے اپنا دوپٹہ سینے پر پھیلایا اور بال سمیٹے۔ نیچے سب ناشتے پر آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ ایان نے گہرا سانس بھرا اور تھوڑی دیر بعد ناشتے کی میز پر آیا۔ انابیہ بیٹا، ایان کو بلیک کافی پسند ہے، جاؤ اسے کافی بنا دو۔ انابیہ نے سر جھکا کر کچن کی طرف قدم بڑھائے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے بلیک کافی کا کپ ایان کے سامنے رکھا۔ ایان نے ایک گھونٹ پیا تو اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ کچھ زیادہ ہی کڑوی نہیں بنا دی؟ انابیہ دھیمے سے مسکرائی۔ جب زندگی تلخ ہو جائے تو پھر ہر چیز کی عادت ڈال لینی چاہیے، بے تاثر چہرے کے ساتھ کہتی چائے کا کپ اپنے لبوں سے لگا دیا۔ پوری میز پر ایک پل کے لیے خاموشی چھا گئی تھی۔ ایان نے بے ساختہ اپنا سر جھٹکا۔ پراٹھے بہت مزے کے ہیں امی۔ اس نے تعریف کی تو تائی جان مسکرائی۔ یہ بھی انابیہ نے ہی بنائی ہے۔ وہ ٹہل کر اسے دیکھنے لگا مگر انابیہ کے چہرے پر مسکراہٹ تک دکھائی نہ دی تھی۔ یہ لڑکی آخر کب پگھلے گی؟ اس نے بے ساختہ اپنے دل میں سوچا تھا۔ پورا دن دوستوں کے ساتھ مصروف رہنے کے بعد جب وہ شام کو گھر لوٹا تو وہ کمرے میں بیٹھی فارم فل کر رہی تھی۔ کون سے ڈپارٹمنٹ منتخب کیا ہے تم نے؟ وہ اس کے بارے میں بیٹھا اس سے پوچھنے لگا۔ انابیہ نے نظر اٹھائے بغیر ایک ایسا جملہ کہا جس نے اس کے پورے وجود کو جھلسا دیا تھا۔ میں آپ کو کیوں بتاؤں؟ آپ کو اس بات سے کیا تعلق ہے؟ ایان نے اپنے غصے پر قابو رکھا۔ شوہر ہو تمہارا، معلوم ہونا چاہیے مجھے کہ میری بیوی یونیورسٹی میں کون سا سبجیکٹ لے کر پڑھائی کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انابیہ نے پھیکی مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ آپ صرف کاغذی حد تک میرے شوہر ہیں، ہم دونوں کے دل نہیں ملتے، اور جب دل نہ ملے تو کوئی رشتہ اہمیت نہیں رکھتا۔ وہ جانے کے لیے اٹھنے لگی کہ ایان نے اس کی کلائی تھامی اور ایک جھٹکے سے اسے خود پر گرایا۔ وہ اس کے بے حد نزدیک تھی اور دونوں کی گرم گرم سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ چھوڑے مجھے، وہ اس کی گرفت میں مچلی۔ ایان نے اس لمحے کے فسوق ایسی اپنے پورے وجود پہ محسوس کی۔ ایان کی لو دیتی نگاہیں اسے پزل کرنے لگی۔ دل اور دماغ میں ایک عجیب سی جنگ چھڑ گئی۔ دل کہنے لگا کہ اسے ایان کو معاف کر دینا چاہیے اور دماغ اسے ایان کی طرف بڑھنے سے روک رہا تھا۔ اس نے آہستگی سے اپنی کلائی اس کے ہاتھوں سے چھڑائی۔ کسی غلط فہمی
کسی غلط فہمی میں مبتلا مت رہیے گا، یہ رشتہ بس کچھ دنوں کا مہمان ہے۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکلی اور ایان وہیں دہر جانے والے انداز بیٹھا اسے دور جاتے دیکھتا رہا تھا۔ آخر اس لڑکی کو منانے کے لیے مجھے کیا کیا جتن کرنے پڑیں گے، اس نے اداسی سے سوچا۔ وہ اس کی چچا کزن تھی۔ جب 8 برس کی تھی تو والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے والدین گاؤں میں رہائش پذیر تھے۔ والدہ کے انتقال کے بعد وہ لوگ شہر اپنوں کے درمیان آ بسے، جہاں انابیہ کی پرورش کی ذمہ داری تائی جان نے اٹھا لی تھی۔ اور جب وہ 10 برس کی ہوئی تو چچا جان بیمار رہنے لگے۔ تبھی تاچی نے ان دونوں کا بچپن میں نکاح طے کر دیا تھا اور وہ دونوں ایک دوسرے سے مضبوط بندھن میں بندھ گئے تھے۔ اگلے دن دوپہر کے 12 بجے وہ سو کر اٹھا۔ کچن سے اشتہا انگیز کھانے کی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ تبھی ڈور بیل بجی۔ وہ انابیہ کے برابر میں بیٹھا۔ وہ اس وقت اپنا پسندیدہ ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ بی بی جی، باہر کوئی انگریزی عورت کھڑی ایان صاحب کا پوچھ رہی ہے۔ انابیہ نے سوالیہ نگاہوں سے ایان کی طرف دیکھا۔ کون ہے؟ وہ تیزی سے کھڑا ہوا، تبھی گھر کے اندر اسے روزی داخل ہوتی ہوئی دکھائی دی۔ ہیلو مسٹر ایان، تم تو ایسے غائب ہو گئے جیسے اس دنیا میں موجود ہی نہیں ہو۔ وہ بے تکلفی سے آگے بڑھ کر اس کے گلے لگ گئی۔ ایان اپنی جگہ ساکت ہوا۔ انابیہ نے ششدر نگاہوں سے ان کی یہ بے تکلفی دیکھی۔ ایک دم سے اس کے گلے میں آنسوؤں کا گولا سا پھنسا۔ وہ فوراً سے کھڑی ہوئی اور کچن میں آئی۔ سنک پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر اس نے نل کھولا اور منہ دھونے لگی۔ اسے نہ جانے کیوں ایک دم سے اپنے پورے وجود میں آگ سے جلتی محسوس ہوئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ غصے سے چلایا۔ ارے تمہیں نے تو کہا تھا میرے پاکستان جانے کے ایک ہفتے بعد تم یہاں آ جانا۔ تو لو میں آ گئی تمہارے پیچھے۔ کیا بنا پھر؟ بات کی ہمارے رشتے کی یا نہیں؟ یہ گفتگو سن کر کچن میں کھڑی انابیہ کے پورے وجود میں سناٹا چھا گیا تھا۔ ایان کی نظر اسی لمحے انابیہ پر پڑی، جس کے چہرے کا رنگ ہی بدل گیا۔ اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو ایان نے بھانپ لیے تھے۔ وہ روزی کو وہیں چھوڑ کر اس کے پیچھے لپکا۔ انابیہ میری بات سنو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اسے میں نے نہیں بلایا۔ انابیہ خاموش رہی۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں انابیہ۔ اس نے اس کا بازو پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ جائیے، باہر جائیے، آپ کے مہمان آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ اس کمپنی دیجیے، وہ اتنی دور سے آپ سے ملنے کے لیے آئی ہیں۔ انابیہ ضبط کی آخری انتہا کو چھوتے ہوئے اپنے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے بولی تو ایان نے دروازہ بند کیا اور چند قدم آگے آیا۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہی؟ انابیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ اب سوچنے سمجھنے کے لیے کچھ باقی نہیں رہا ایان۔ اگر آپ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو مجھے اذیت دینے کے بجائے مجھے طلاق دے دیں۔ میں ایک لفظ شکایت کا نہیں کروں گی۔ خاموش، بالکل خاموش۔ ایان نے میز پر ہاتھ مار کر اسے چپ کروایا۔ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، تمہیں طلاق دوں گا؟ انابیہ نے گہرے دکھ سے اسے دیکھا۔ وہ یہاں تک آ گئی ہے، اسے آپ سے شادی کا انتظار ہے، آپ نے اس کا بھی دل توڑا ہے اور وہ ٹھہر سی گئی۔ ایان نے اسے کندھوں سے تھاما۔ اور کچھ نہیں چاہیے، اس کا ٹوٹا دل جوڑ دیجیے۔ میں تو ٹوٹ گئی ہوں، کسی اور کو ٹوٹنے مت دیجیے۔ وہ اس کے ہاتھوں کو جھٹک کر باہر نکل گئی۔ ایان لمحہ بلمحہ اسے خود سے دور جاتے دیکھتا رہا تھا۔ شام ڈلتے ہی وہ چھت پر پرندے کو دانہ دینے آئی۔ یہ اس کی پسندیدہ سرگرمی تھی، اسے بہت سکون ملتا تھا۔ تبھی اسے اپنے پیچھے آہٹ کا احساس ہوا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو روزی مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ بہت خوبصورت ہو تم، اس نے انابیہ کی تعریف کی۔ انابیہ مسکرا بھی نہ سکی۔ ویسے ایان کی پسند کی تو داد دینی پڑے گی، اس نے تمہارے لیے مجھے ٹھکرا دیا۔ وہ اس کے برابر میں بینچ پر آ کر بیٹھی۔ تمہیں پتہ ہے میں نے ایان کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارا ہے، اس کے ساتھ دن کی راتیں سب میرے پہلو میں ہی تو گزری ہیں۔ انابیہ کا دل چاہا کہ وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے مزید کچھ بھی کہنے سے روک دے۔ وہ مجھے ہر دفعہ ویکینڈ پر پورا شہر گھماتا تھا، اور تو اور ایک بار وہ میرے گھر رات کو۔ انابیہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ اس کے لیے اب مزید برداشت کرنا مشکل تھا۔ مجھے تیمی نیچے بلانے نہیں، آپ انجوائے کریں، میں آتی ہوں۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکیوں کو دبا کر کمرے میں داخل ہوئی۔ ایان نے اسے روتے ہوئے چھت کی سیڑھیاں اترتے دیکھ لیا تھا۔ وہ تیزی سے چھت پر آیا۔ سوزی مسکراتے ہوئے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ تم نے انابیہ سے کیا کہا ہے؟ وہ اس پر چلایا۔ میں نے تو اسے وہی بتایا جو سچ ہے، ہماری گزاری راتیں، ہمارے گزرے دن، اور شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ اینڈ گیٹ لاسٹ۔ تم اس لائق ہی نہیں ہو کہ میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرتا۔ مانا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں بہک گیا تھا، مگر انابیہ اب میری بیوی ہے اور اس کے دل میں تم میرے لیے زہر بھرو گی تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ دفع ہو جائے یہاں سے۔ سوزی دھیمے سے مسکرائی اور اس کے قریب آئی۔ جو میرا کام تھا وہ میں نے کر دیا، میری جگہ لینے والی کا بھی یہی انجام ہونا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے باہر نکل گئی تھی اور ایان مرے مرے قدموں سے کمرے میں داخل ہوا۔ انابیہ گھٹنوں میں سردیاں بری طرح رو رہی تھی۔ انابیہ، وہ اس کے پاس آیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہاتھ مت لگائیے مجھے، چلی جائیے آپ یہاں سے،
خدا کا واسطے مجھے اس اذیت سے نجات دی دیجیے. وہ لڑکی آپ کا انتظار کر رہی ہے. آپ نے اس کے پہلو میں راتیں گزاری ہے تو جائیے نا اس کے ساتھ. وہ اس قدر زور سے چلائی کہ ایان اسے دیکھتا ہی رہ گیا. میری بات سنو پلیز, خدا کا واسطہ ہے. اس کی باتوں پر کیوں یقین کر رہی ہو؟ مانا کہ میں اس کا دوست تھا, مگر جیسا اس نے بتایا ویسا ہرگز نہیں تھا. میری تربیت اب اتنی بھی بری نہیں تھی کہ میں کسی حسین دوشیزہ کی باہوں میں ساری رات گزاروں, وہ بھی کسی تعلق کے بغیر. ایان نے اسے جھنجھوڑ کر سچ کہا تھا. انابیہ گہری نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی. تو کیا وہ جھوٹ بول رہی تھی؟ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی. ہاں, اس نے 50% باتیں اپنی طرف سے ملا کر کہی ہیں. تم مجھے معاف کیوں نہیں کر دیتی؟ تم کیوں خود کو بھی اذیت دے رہی ہو, اور مجھے بھی؟ انابیہ بے اختیار اور بے ساختہ روتے ہوئے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی تھی. میں تھک گئی ہوں ایان, تھک گئی ہوں میں اب مزید خود کو اس دلدل میں نہیں پھنسانا چاہتی. ایان نے اس کے آنسوں سے بہتے آنسوں کو اپنی انگلیوں کے پوروں پر چن لیا تھا. مجھے موقع دو, کم از کم خود کو ثابت کرنے کا ایک موقع. اس نے بازو سے تھام کر صوفے پر بیٹھایا اور خود اس کے قدموں بیٹھ گیا. میں تمہاری زندگی میں خوشیاں بھر دوں گا. میں چاہتا ہوں ماں باپ کے جانے کے بعد تم خود کو بہت اکیلا محسوس کرتی ہو, اور میری غلطی تھی. میں نے تمہارے بارے میں غلط الفاظ کہے تھے. میں تم سے معافی مانگتا ہوں, پر اب میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا. مان جاؤ نا یار, کیسے مانو گی؟ 1 ہفتے سے کوششیں کر رہا ہوں, مگر اب تھک گیا ہوں. ایان کی آنکھوں میں آنسو دے کر انابیہ نے گہرا سانس لیا اور پھر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا. آپ بدل تو نہیں جائیں گے نا؟ میرا دل کہتا ہے میں آپ کی طرف بڑھوں, لیکن پھر سوچتی ہوں کہ سویڈن میں رہ کر اگر یہ شخص آوارہ ہو گیا ہوگا تو میری تو زندگی برباد ہو گئی نا. اس نے اپنے دل میں چھپا خوف ظاہر کیا. تو ایان مسکرایا تھا. پگلی, تم سے ہی محبت کرنے لگا ہوں. جب سے تمہیں دیکھا ہے میرے دل کو ایک پل کے لیے بھی چین نہیں ہے. شاید یہ نکاح کے 2 بولوں کی طاقت ہے کہ تم سے اب تک بیزار نہیں ہوا, بلکہ لمحہ بلمحہ تمہارے قریب ہوتا جا رہا ہوں. بہت بہت محبت کرتا ہوں تم سے. ویسے آخری موقع تو دو مجھے. انابیہ نے اپنی نظر جھکائی تھی. اسے ایان کی آنکھوں میں اور ایان کے پورے وجود میں محبت کی سچائی دکھائی دے رہی تھی. ٹھیک ہے, میں آخری موقع دے رہی ہوں, اور اگر یہ موقع گنوا دیا تو اچھا نہیں ہوگا. انابیہ نے ایان کی ناک دبائی تو ایان نے مسکراتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں بھیج لیا. شکر ہے کہ لڑکی پگھلی تو صحیح, ورنہ میں تو ہماری ہمت ہی ہار چکا ہوتا. انابیہ نے اس کے سینے پر مکے برسائے تھے. بہت برے ہیں آپ. ایان کا قہقہہ بلند ہوا تھا. شکر ہے کہ لڑکی پگھلی تو صحیح, ورنہ میں تو ہمت ہار چکا ہوتا. انابیہ نے اس کے سینے پر مکے برسائے تھے. بہت برے ہیں آپ. ایان کا قہقہہ بلند ہوا تھا. چلو شکر ہے, سوزی کے آنے سے ایک فائدہ تو ہوا, تمہارا سارا اگنور کرنے کا بخار تو اتر گیا. ایان, اس نے مسکرا کر اپنی زبان دانتوں تلے دبائی, اور پھر وہ دونوں ہی ہنس پڑے تھے. زندگی دور کھڑی مسکرائی تھی. غلط فہمیاں ہار گئی تھیں. انابیہ نے ایان کو معاف کر دیا تھا, اور ایان نے خود کو ثابت کرنے کی ٹھان لی تھی.